بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جمعے کے دن سیکریٹری اینٹنی بلنکن انہوں نے ٹیلی فون کیا پاکستان، اور بلاول زرداری سے ان کی بات چیت ہوئی۔ بلاول زرداری جو کہ فارن منسٹر ہیں ہمارے، اور ان کو دعوت دی کہ 18 تاریخ کو وہ وہاں پہ فوڈ سیکیورٹی کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے امریکہ آئیں۔ اب یہ جو فوڈ سیکیورٹی کی میٹنگ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ بنیادی طور پہ جب ہم نے کہا کہ ہم رشیا سے گندم لینا چاہتے ہیں تو وہ امریکہ کو بھی کھٹکا، اور میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں وہ کوئی اس کا شاید اس طرف کوئی پیش رفت وغیرہ کریں، اور بھی ملکوں کے لوگ بلائے ہوئے ہیں۔ لیکن یہی وہ وقت ہے جب کہ 18 تاریخ کو یہ میٹنگ ہوگی، اور 20 تاریخ کو عمران خان نے کال دی ہوئی ہے لانگ مارچ کی۔ اب یہ لانگ مارچ جو ہے، جس کا کہا جا رہا ہے کہ 30 لاکھ سے زیادہ لوگ آئیں گے، اگر واقعی وہ لوگ آتے ہیں اور شدید گرمی کا وقت ہوگا تو پھر صورتحال یہاں کیا ہوگی اسلام آباد میں؟ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو آج آئی ہے، جو کہ زیادہ تر مقدموں میں پھنسے ہوئے کرپٹ اور کرمنل لوگوں کے اوپر مشتمل ہے، اس حکومت کا تو پہلے ہی بہت سارا نقصان ہو چکا ہے، اس لحاظ سے کہ یہ کوئی خاص پرفارمنس نہیں دکھا رہے۔ ہوچ پوچ ہے، ایک بھانمتی کا کنبہ ہے، کوئی ادھر پارٹی ہیڈ سے حکومت کا حصہ ہیں، لیکن وہ اپنی پارٹی کی طرف دیکھتے ہیں اور ہدایات لیتے ہیں وہ اپنی پارٹی لیڈر سے۔ تو پرائم منسٹر کا کنٹرول ایز سچ بہت ہی کمزور کنٹرول ہے، جو ہمیشہ کولیشن گورنمنٹس میں ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ نے دیکھا کہ پرفارمنس ان کی کچھ نہیں، ڈیلیور نہیں کر سکے۔ وہ تمام چیزیں جن کی وجہ سے یہ بہت زیادہ تنقید کیا کرتے تھے عمران خان کی گورنمنٹ پہ، وہ سارے انڈیکیٹرز اسی طرح چل رہے ہیں، اور ان کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں۔ روز کہا جاتا ہے کہ اب دیکھیں گے، کریں گے۔ دوسری طرف وہی وقت ہے جب کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے بھی مذاکرات کرنے ہیں۔ اس گورنمنٹ نے آئی ایم ایف پتہ نہیں کیا کنڈیشنز بتاتا ہے۔ ایک چیز واضح ہے کہ چونکہ یہ حکومت بنی امریکہ کے تعاون سے ہے، جہاں امریکہ نے لوکل ایلیمنٹس کے ساتھ مل کے ایک سازش کے تحت عمران خان کی گورنمنٹ کو گرایا اور ان کو بٹھایا، تو لازماً جو 18 تاریخ کو جس کانفرنس کے لیے یہ جا رہے ہیں، وہاں اگر 1-2 دن رہتے ہیں تو لازماً اور بھی میٹنگز ہوں گی، سیکریٹری بلنکن سے ہو سکتی ہے۔ امریکہ کو یہ اندازہ ہے کہ یہ حکومت کوئی بہت پاپولر حکومت نہیں، اور جس طرح کی ہے پتہ نہیں کتنا عرصہ رہتی ہے۔ اور یہ بھی امریکہ نے دیکھا کہ عمران خان کو جو پذیرائی اور جو سپورٹ پاکستان کے عوام سے مل رہی ہے، اس سپورٹ سے یہ واضح ہے کہ لوگ عمران خان کو اس کی پالیسیز کو پسند کر رہے ہیں اور اس حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے۔ لہٰذا یہ بھی ایک اسیسمنٹ ہو سکتی ہے کہ اگلے الیکشن میں یہ حکومت غالباً نہ ہو۔ چنانچہ ان حالات میں امریکہ کی کوشش ہوگی کہ جتنا جلدی اس حکومت سے کچھ نکلوا لیا جائے اپنے فائدے کے لیے، وہ کر لیا جائے۔ دوسری طرف ان لوگوں کے لیے بھی یہ مسئلہ ہوگا، بلاول کے لیے بھی، کہ امریکہ کو ناراض نہ کیا جائے، اس لیے کہ جب آپ انہی کے رحم و کرم پہ بیٹھے ہیں تو آپ کو لازماً ان کی مدد چاہیے، اور ان سے آپ مدد مانگیں گے چند ایک ان ایریاز میں جہاں آپ اپنے عوام کو کچھ ریلیف دے سکیں یا خوش کریں۔ اس میں آئی ایم ایف ہے، اس میں ایف اے ٹی ایف ہے، یہ وہ جگہ ہیں جہاں امریکہ نے آپ کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے۔ عمران خان نے جو آئیڈیا دیا تھا، جو کہ امریکہ کو پسند نہیں آیا اور ہمیشہ پسند نہیں آئے گا کبھی بھی، وہ تھا کہ آپ ایک اسٹریٹجک اٹانومی چاہتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ ایک ملک کی حیثیت، ایک آزاد ملک کی حیثیت سے آزاد ہوں کہ آپ اپنی پالیسی کیا رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر مشرق میں آپ کو کوئی اچھے ڈیل مل رہے ہیں، آپ مشرق بھی ادھر دیکھیں، اگر مغرب آپ کو کچھ کر رہا ہے، دے رہا ہے، اس سے تعلقات رکھیں۔ آپ اپنے مفادات کی روشنی میں ہر ملک کے ساتھ اپنے تعلق رکھیں۔ لیکن امریکہ کی پالیسیز ہمیشہ بڑی مختلف رہی ہیں۔ امریکہ 2 طرح سے کام کرتا رہا ہے، ایک آپ کو بلیک میل کرنا، اور دوسرا آپ کو بعض اوقات
کوئی لالچ دے دینا۔ امریکہ ایک بڑا ملک ہے، ہر ادارے میں جو عالمی ادارے ہیں یونائٹڈ نیشن سے لے کے یونائٹڈ نیشن کے ذیلی اداروں میں اس کی ایک رسائی بھی ہے، اس کا ایک اثر رسوخ ہے، چنانچہ وہ استعمال کرتا ہے۔ اب جہاں وہ آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے وہ تو IMF اور FATF وغیرہ کے یہ ہیں، ہیومن رائٹس کا قصہ کھول بیٹھیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے، لیکن اس سے بڑھ کے وہ آج دن تک آپ کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں بھارت اور پاکستان کو سامنے لا کے۔ جب وہ پاکستان سے کچھ پاکستان پہ دباؤ لانا ہوتا ہے تو بھارت کو بہت زیادہ اس کو لفٹ کراتے ہیں، قریب چلے جاتے ہیں اور ان کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ جب انہوں نے بھارت سے کچھ کروانا ہے تو پاکستان کے ساتھ قربت دکھانی شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ان کو پاکستان اور بھارت کا جو آپس میں تنازعات ہیں اس کی وجہ سے بھی ایک بڑی سہولت حاصل ہے کہ وہ دونوں میں سے جس کو چاہیں بلیک میل کر لیں آسانی سے اور اپنا کام نکلوا لیں۔ پاکستان کے معاملے میں وہ ہمیشہ ہی وہ کچھ نہ کچھ اریٹنٹس وغیرہ نکال کے رکھتے ہیں۔ کبھی آپ کا نیوکلیئر پروگرام اریٹنٹ ہو گیا، کبھی آپ کے کہا جی افغانستان سے نارکوٹکس یہاں سے جا رہی ہیں، وہ کبھی ہیومن رائٹس کے ایشوز، وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا مسئلہ بنا کے پاکستان کو بہر صورت آگے تنگ کرتے رہیں یا ان سے کام نکلواتے رہیں۔ ہماری اپنی ہسٹری ہے، ہم نے جو تجزیہ کیا وہ یہ ہے کہ ہر دور میں ہم نے کوشش کی کہ امریکہ کے ساتھ تعلق بہت اچھے رکھے جائیں، اور ان تعلقات میں یہ بھی کوشش کی ہم نے کہ اپنے بعض معاملات سیدھے کریں، لیکن زیادہ تر امریکہ ہم سے اپنے کام کرواتا رہا، بہت بڑے بڑے کام کروائے۔ جو پہلا افغان جہاد ہوا جس میں کہ سوویت یونین ختم ہوا، اس کے بعد سے امریکہ سول سنگل سپر پاور بنی، یعنی واحد سپر پاور اس دنیا کی بنی۔ اس کا سرا حقیقتاً پاکستان کے سر پہ ہے۔ پاکستان نے اپنی سرزمین سے سوویت یونین کے خلاف وہ جنگ لڑی، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود امریکہ نے ہمیشہ آپ کو اپنے مفادات کی روشنی میں دیکھا اور اپنے پیسوں کے ذریعے تولا کہ اگر آپ منہ کھولیں تو آپ کو کچھ پیسے دے دیں، آپ کی اکانومی وغیرہ۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو آئی، جس میں کہ ہم اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی کی طرف نہیں لا سکے، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک اٹانومی ہم نہیں حاصل کر سکے، وہ ہماری اکانومی تھی جس نے ہمیں ہمیشہ دوسروں کے در پہ بٹھائے رکھا۔ اور دوسری طرف ہمارا بھارت کے ساتھ جو جھگڑا ہے وہ ایک ایسا ایشو ہے جس نے کہ ہمیں ہمیشہ فورن پالیسی کے معاملے میں اپنی ترجیحات مختلف رکھنے کی طرف مائل کیا۔ ہمیں خطرات بھی بھارت کی طرف سے ہیں۔ بدقسمتی کہ بھارت کو بہت دفعہ اس معاملے میں کوشش کی گئی کہ وہ پاکستان کے ساتھ تنازعات اپنے حل کرے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اب چیز یہ ہے کہ اب جو دورہ ہوگا بلاول زرداری کا، اس میں امریکہ کیا لینا چاہے گا اور اس دورے کے دوران پاکستان میں حالات کیا ہوں گے۔ ایک طرف تو واضح ہے کہ امریکہ کو اڈے چاہیے یہاں پہ پاکستان میں جو وہ استعمال کر سکے اپنے ڈرونز کے لیے، اور وہ افغانستان میں ڈرون استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ اب افغانستان میں ٹیررزم کرائے گا، افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کرے گا، اور اس کی کوشش ہوگی کہ افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو کسی نہ کسی طرح ختم کیا جائے۔ جو وہ خود وہاں اپنی موجودگی میں نہیں کر سکا اس کو باہر سے ڈیسٹیبلائز کر کے ختم کرے۔ لیکن یہ کھیل پاکستان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارے تعلقات بہت بگڑے رہے ہیں، بڑی مشکل سے کچھ بہتر ہوئے ہیں، اور ان حالات میں اگر ہم امریکہ کو یہ سہولت دیتے ہیں تو طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ طالبان یہیں کے رہنے والے ہیں، انہوں نے یہیں رہنا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ افغانستان چھوڑ کے کہیں چلے جائیں گے۔ نتیجہ یہ کہ ہم بھی یہیں ہیں، وہ بھی یہیں ہیں، تو ہمارے تعلقات اگر بگڑے تو پاکستان میں ٹیررزم آ جائے گا۔ ہم پہلے ہی افغان طالبان کے اوپر زور ڈال رہے ہیں کہ ان کی سرزمین استعمال نہ ہو ہمارے خلاف، لیکن پھر تو وہ کھل کے کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ جب آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو ہم بھی حق بجانا ہے کہ ہم بھی کریں۔ تو یہ ایشو بہت خطرناک قسم کا ایشو ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ روس کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں اس کے اوپر مسئلہ آئے گا۔
امریکہ کہے گا کہ جناب آپ رشیا سے کچھ نہ لیں، آپ تعلقات ختم کریں۔ اب دیکھیے کہ بھارت کے معاملے میں انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ بھارت کی مجبوری ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ فوری طور پہ تعلقات ختم نہیں کر سکتا، لہٰذا انہوں نے یورپین یونین اور کئی اور ممالک کو کہا کہ بھارت کے ساتھ تعلق بڑھائیں اور ان کو اپنے ڈیفنس اکوپمنٹ وغیرہ دیں۔ وہ فرانس ان کو اور جہاز دے رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح رشیا سے دور کیا جائے، لیکن پابندیاں فی الحال وہ نہیں لگا رہے۔ پاکستان کے معاملے میں وہ سختی کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ روس کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں وہ یہیں روک دیں، اور جو معاہدے آپ کرنے جا رہے تھے وہ معاہدے بالکل نہ کریں۔ پاکستان وہ معاہدے نہیں کرتا تو بہت مشکل سے جو آپ کے کچھ تعلقات بہتر ہونے شروع ہوئے تھے رشیا کے ساتھ وہ رک جائیں گے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ آپ رشیا کے ساتھ، چائنا، رشیا، پاکستان، انڈیا وغیرہ، ہم شنگھائی کوآپریشن میں رکن بھی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایک تعاون ہے۔ اب خطے کی اہمیت سمجھتے ہوئے کہ اس خطے میں جہاں ہم نے رہنا ہے، جو ہماری جغرافی ہے، ہم یہاں پہ تعلقات اپنے بہتر رکھنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، خاص طور پہ افغانستان کی اسٹیبلٹی کے نقطہ نگاہ سے، تو ہمیں تو روس اور چائنا کا تعاون چاہیے۔ اسی طرح اگر امریکہ کی کوشش یہ ہو کہ پاکستان چائنا کے معاملے میں اپنی پالیسی بدلے یا پالیسی میں کچھ تھوڑا بہت نرمی لائے اور اس کو دور کرے، یعنی چائنا سے تھوڑا دور ہٹے، تو یہ چیزیں بھی ہمارے لیے بڑا مشکل کا باعث بن سکتی ہیں۔ ہمارا ایک طرف تو یہ ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یہ واضح ہونا چاہیے کہ امریکہ ہم سے بہت کچھ کروانا چاہے گا، ایک تو اپنے مفادات کے لیے جو اس کے دوسرے بھارت کے مفادات کے لیے، کیونکہ الٹیمیٹلی اس نے بھارت کو تیار کیا ہے چائنا کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے۔ کل بھارت چائنا کے خلاف کھڑا ہوتا یا نہیں ہوتا، وہ اپنی پالیسی بدل لیں اور امریکہ دیکھتا رہ جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن فی الحال تو اس پہ کام امریکہ کر رہا ہے کہ وہ ان کو بھارت کو اس طرح مائل کرے، چنانچہ جو بھارت کی ضروریات ہوں گی وہ پاکستان سے پوری کرائی جائیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی افغانستان میں جب جنگ جاری تھی ابھی، اور امریکہ بھی وہاں پہ تھا، بھارت وہاں پہ تھا، تو جتنے بھی مذاکرات ہوتے تھے، جتنی بھی پاکستان سے مذاکرات ہوئے، وہاں افغانستان میں ہوئے، امریکی لیڈرشپ جو ہے وہ واپسی پہ جاتے ہوئے بھارت میں حاضری دے کے جاتی تھی۔ نتیجہ یہ کہ وہ بھارت کو بریف کرتے تھے، بتاتے تھے، تاکہ بھارت میں یہ اطمینان رہے کہ جو کچھ بھی اس خطے میں کیا جا رہا ہے وہ ان کی تسلی کے مطابق، ان کے اطمینان کے مطابق، ان کے مفادات کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ افغانستان میں انہوں نے لا کے بھارت کو بٹھا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان ایک لمبے وقت کے لیے ٹیررزم میں پھنس گیا۔ اب بھی اگر ان کی کوشش یہی ہو کہ کسی طرح طالبان کی حکومت ختم کر کے وہاں پھر وہ ناردرن الائنس اور بھارت وغیرہ کا گٹھ جوڑ بنا کے ان کو وہاں جگہ دے دیں، تو آپ سوچئے کہ پاکستان کے مفادات کہاں گئے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا ہماری اکانومی وغیرہ کے لیے تو بڑا ضروری ہے کہ رکھیں، لیکن امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات امریکہ کی 100% خواہش کے مطابق رکھنا وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم وہ کریں تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اسٹریٹجک لیول پہ۔ لہٰذا پاکستان نے اگر ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چلانی ہے، یا کم از کم ایک ایسی فارن پالیسی چلانی ہے جس میں کہ کچھ فلیکسیبلٹی ہو، کچھ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ آپ بالکل پھنس نہ جائیں، دائیں بائیں ہل سکیں، تو اس کے لیے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ اکانومی آپ کی نسبتاً بہتر حالت میں ہونی چاہیے، کافی بہتر حالت میں ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس نئی منڈیاں ہونی چاہیے جہاں آپ اپنا مال کھپت کر سکیں۔ دوسری طرف بہت امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان میں ایک فرینڈلی گورنمنٹ رہے۔ اگر گورنمنٹ وہاں فرینڈلی نہیں ہوگی تو ہمارے لیے بہت بڑے مسئلے کھل جائیں گے، اور امریکہ کو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وہ بالآخر ہاتھ صاف کر کے نکل کے ہمیں ہمارے حالات پہ چھوڑ جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنی پالیسی کو کسی نہ کسی طرح مینٹین کرنا ہے کہ یہ ہمیں رشیا سے بھی دور نہ کرے، ہمیں چائنا سے دور نہ کرے، افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز نہ کرے، بھارت کے ساتھ جیسے بھی تعلقات ہیں ایک امن کی فضا رہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک نیشنل کنسنسس چاہیے۔ کم از کم آپ کو اپنا ایک قومی اتحاد چاہیے جو کہ آپ
کھڑے ہو کے کہہ سکیں کہ جی ہم اپنی پالیسی کو یوں چلانا چاہتے ہیں، اور دوسرے ملک جو ہیں وہ آپ کی بات سن سکیں۔ سو اکانومی کے لیے تو بڑے مشکلات ہیں، وہ جد و جہد کرنی ہوگی، اور اس کے لیے بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے۔ لیکن میرے نقطہ نگاہ سے عمران خان آج سب سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے ایک اچھی اور نسبتاً آزاد فارن پالیسی بنا سکیں۔ مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ بلاول جب جائیں گے امریکہ تو یہ نہ ہو کہ وہ وہاں پہ بہت ساری کنسیشن دے آئیں۔ اس کے معاملے میں عمران خان کو، پی ٹی آئی کو، ان لوگوں کو الرٹ رہنا ہوگا۔ ہمارے اپنے ملک میں جو عمران خان نے جو موومنٹ چلائی ہے، جیسے وہ آزادی موومنٹ کہہ رہے ہیں، اس کو بہت پذیرائی ملی ہے، عوام کی طرف سے بہت سپورٹ ہے، اور وہ جو سپورٹ ہے عوام کی طرف سے بنیادی طور پہ وہ امریکہ کی غلامی سے بچنے کے لیے ہے۔ اور اگر بلاول جا کے اپنے ملک کو امریکہ کی غلامی میں دوبارہ دے آتے ہیں تو پھر پاکستان کو تیار رہنا چاہیے، ایک عوامی انقلاب ہوگا یہاں پہ۔ اور میرا خیال ہے کہ عمران خان کو اس کے لیے اپنی منصوبہ بندی کر رکھنی چاہیے۔ کوائٹ پاسبل کہ یہ چیزیں فوری طور پہ اناؤنس نہ کی جائیں، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی جائے، لیکن یہ جو وقت ہے آج کا، یہ فیصلے کا وقت ہے۔ اس وقت اگر اسی طرح پاکستان کے عوام کی سپورٹ رہی عمران خان کے ساتھ تو امریکہ کو عمران خان کی بات سننی ہوگی۔ امریکہ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آج اگر وہ کچھ منوا بھی لیں بلاول سے تو یہ ایک وقتی بات ہے، کیونکہ اس حکومت کے ٹھہرے رہنے کے چانسز نہیں ہیں، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ سو یہ وہ چیز ہے جو کہ میرا اپنا اندازہ ہے اس تجزیے کی بنیاد پہ کہ عوام کی سپورٹ اور مسٹر کرنی چاہیے، اکانومی کی طرف توجہ دینی چاہیے، اس پہ سخت فیصلے ہوں گے، اور پاکستان کی فارن پالیسی آج ایک ایسے دوراہے پہ کھڑی ہے جہاں آپ اس کو نسبتاً انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، جبکہ عوام کی تائید اس کو حاصل ہو۔ اور اس کے لیے آئندہ فیصلے جب بھی کرنے ہوں ہمیں اپنی پارلیمنٹ کے تھرو کرنے چاہیے۔ پارلیمنٹ عوام کے لیے مسئلہ ہے، عوام کو دیکھنا ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ میں بکاؤ مال نہ بھیجیں۔ وہ لوگ ہوں جو آج آپ کو نظر آ گیا کہ وہ گندے ہیں، وہ اپنی وفاداریاں بدل سکتے ہیں، آج آپ کو پتہ لگ گیا کہ وہ ملک کے مفاد سے زیادہ اپنے مفادات کی طرف دیکھتے ہیں، تو جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ ان کی اپنی فیملیز ان کو چھوڑ جائیں گی، واقعی اگر ملک عزیز ہے تو پھر ان کے خاندانوں کو ان کو دھکے مار کے باہر کرنا چاہیے تاکہ وہ آئندہ الیکٹ ہو کے اس اسمبلی میں نہ آ سکیں جو کہ پاکستان کی اسمبلی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔